إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد. آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 98 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ صاد کے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ صاد قرآن مجید میں یہ سورت جو ہے وہ 38 نمبر پہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے ہے، اور یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، جس کی آیات کے اندر الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کو انتہائی معجز انداز سے بیان کیا گیا ہے، لیکن صورت کا مضمون وہی مکی صورتوں والا ہے۔ اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آخرت کا بیان، پہلے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کی طرف اشارہ، مضمون وہی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ انتہائی زیرک اور انتہائی گہرا ہے۔ سورۃ صاد بھی حروف مقطعات صاد سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ بات شاید میں نے سورۃ یاسین کے شروع میں بتائی تھی کہ قرآن مجید کی 3 صورتیں، سورۃ صاد، سورۃ قاف اور سورۃ قلم، یہ تینوں ایک حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ صاد سے شروع ہو رہی ہے تو سورت کا نام بھی سورۃ صاد ہے۔ سورۃ قاف سے شروع ہوتی ہے تو اس کا نام بھی سورۃ قاف ہے، سوائے سورۃ قلم کے کہ یہ شروع ہو رہی ہے نون والقلم وما یسطرون، نون سے، لیکن نام سورت کا نام ہے سورۃ قلم، جبکہ سورۃ قاف، سورۃ صاد، یہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ایک حرف ہے تو اس صورت کا نام بھی اسی حروف مقطعات پر رکھا گیا ہے۔ صورتوں کے نام توقیفی ہیں، یعنی کسی انسان نے اجتہاد کر کے یا سوچ سمجھ کے نہیں رکھے ہیں، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہی صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں بیان فرمائے ہیں، بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ کلام کا ایک ایسا انوکھا انداز پیش کرنا ہے جو کہ عربوں کے ہاں پہلے کوئی معروف نہیں تھا، جس سے عرب کے لوگ باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو عربی یعنی بولنے والا اور باقی دنیا کے لوگوں کو عجمی یعنی گونگا یہ کہتے تھے۔ عربی کا معنی ہے بولنے والا اور عجمی کا معنی ہے گونگا۔ عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک ایک چیز کے نہ جانے کتنے نام ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں شراب اور عورت کو بہت زیادہ محبوب سمجھا جاتا تھا، تو 500 سے زیادہ نام ہیں جس سے عورت کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، 500 سے زیادہ شراب کے نام ہیں۔ الغرض ایک لفظ کے لیے، یعنی ایک لفظ کے ہزاروں معانی، اور ہزاروں معنی کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں ہو سکتا ہے۔ اس عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا تو اس میں ایک ایسا انوکھا انداز اپنایا گیا جو پہلے عربوں کے ہاں معروف نہیں تھا، کہ حروف مقطعات کو شروع میں لایا جائے اور اس سے کلام کا آغاز کیا جائے۔ شاید اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ یہ کلام انہی حروف سے مرتب ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو آؤ انہی حروف سے کوئی اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو۔ تو سورۃ صاد کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن مجید کی ذی ذکر جو نصیحت والا ہے۔ اور بعض مفسرین نے ذی ذکر کا معنی ہے جو کہ نامور ہے، یعنی شہرت والا ہے، یعنی شان اور مرتبے والا ہے۔ اور اس کے دونوں معنی ابن کثیر رحمہ اللہ نے لیے ہیں کہ ذی ذکر کا معنی قرآن مجید نصیحت والا بھی ہے اور قرآن مجید شان اور مرتبے والا بھی ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن مجید کی جو کہ نصیحت اور ذکر والا اور شان اور مرتبے والا ہے۔ اب قسم کس بات پہ ہے وہ مقسم علیہ موجود نہیں ہے۔ اس کا مقسم علیہ وہی ہے جو کہ پیچھے سورۃ یاسین سے ایک چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے وہاں کہا تھا نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم اٹھا کے فرمایا یقیناً بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ اس کے اندر کلام میں جو معنی ہے وہ پنہا ہے اور یہ کلام سے اس کی سمجھ آتی ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور وہ قرآن جو نصیحتوں والا ہے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ الذین کفروا جو کافر ہوئے، فی عزت و شقاق، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونا نہیں مان رہے ہیں یا رسول ہونا نہیں مان رہے ہیں، تو وہ کافر ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت، وہ لوگ جو ہیں وہ مخالفت میں اور غرور میں، فی عزت کا معنی غرور ہے اور شقاق مخالفت ہے، کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، قرآن مجید کی قسم ہے، لیکن کافر لوگ جو ہے یہ لوگ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ مخالفت میں آپ کو نہیں مان رہے ہیں۔ قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ کافر ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اختلافات میں اور پڑے ہوئے ہیں غرور میں اور آپ کو مان نہیں رہے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کم اہلکنا، کم خبریہ ہے، کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے، من قبلہم ان سے پہلے کتنے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، فنادوا، انہوں نے بھی پکارا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے پکارا، فنادوا ولا تحین مناص، اور نہیں تھا وہاں پہ کوئی بھی ان کی پکار اور فریاد کو سننے والا۔ لام الف لا یہ نفی کے لیے ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی تاکید کرنے کے لیے لا تھا آ جاتا، ہین وہاں، جب، مناص اور یعنی پکار سننے والا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا تو پکارا انہوں نے، لیکن ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا، اور ان کافروں نے تعجب اس بات پہ کر رہے ہیں، وَعَجِبُوا، اور یہ کافر اس بات سے تعجب کر رہے ہیں کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافر کہتے ہیں ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ وقال الکافرون، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، یعنی یہ لوگ آپ کو نہیں مان رہے ہیں اور اس بات میں تعجب میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا کیسے آ سکتا ہے انسانوں میں سے، اور یہ کافر آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ جھوٹا کہتے ہیں، لیکن آپ ایسا ہے نہیں۔ اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ اس نے بہت سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے سفارشی ہے، بارش نازل کرنے والا اور ہے، رزق دینے والا اور ہے، اور مصیبتیں دور کرنے والا اور ہے، فنا اور ہے، اس نے ایک ہی معبود بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ چیز ایسی ہے جو عجیب ہے، تعجب میں پڑنے والی ہے۔ ان کے ہاں ایک معبود ہونا ایک عجیب بات بن رہی تھی،
کیونکہ انہوں نے بہت سارے بت بنا لیے تھے جنہیں اللہ کے ہاں سفارشی مانتے تھے اور اللہ تعالی کی عبادت میں ان کو شریک کرتے تھے کہ ایک ہی معبود بنا لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منہم، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ چلا، الملأ ان کے سردار، منہم ان میں سے، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، انمشوا یہ کہ چلو، واصبروا یا صبر کرو، علی آلہتکم، وانطلق الملأ منہم ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے، ان کے کچھ سردار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کے کچھ بڑے بڑے سردار یہ کہتے ہوئے چلے، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے منوانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کر کے ہماری بات مان جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں، اگر آپ کا مقصد اس دعوت سے یہ ہے کہ آپ سردار بننا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو سب مل کر اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، کوئی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پورے ہم اپنی عورتیں سامنے کر دیتے ہیں، جس پہ ہاتھ رکھے ہم آپ کا اس سے نکاح کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ذریعے کوئی مال و دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر آپ کو اپنے میں سے سب سے بڑا مالدار بنا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کچھ سے انکار کیا تھا، تو اس بات پہ تعجب کرنے لگے کہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، چلے تو کہتے ہیں کہ چلو یہاں پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اپنے معبودوں پہ، ان کی عبادت پہ صبر کرو۔ ان ھذا لشیء یراد، کہنے لگے ان ھذا، بے شک، یعنی کافر سوچ رہے ہیں کہ یہ جو وہ دعوت دے رہا ہے نا، اس میں کوئی مقصد ہے ضرور اس کا۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس میں کوئی چیز ہے، کوئی مقصد ہے اس کا جو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کافروں کے اعتراضات اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے سورت میں، اور کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرہ، اس طرح کی بات ہم نے کسی دوسرے دین میں بھی نہیں سنی ہے۔ اب عیسائیوں کا ہاں بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو ملایا جاتا ہے۔ کافروں نے کہا کہ ہم نے اس طرح کی بات کہ صرف ایک معبود ہے کسی دوسرے مذہب میں بھی نہیں سنی ہے، یا اپنے پہلے دین جو قریش کا کوئی دین آباء و اجداد سے چلتا آ رہا تھا اس میں بھی نہیں سنا۔ ان ھذا الا اختلاق، بے شک یہ بات، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، اختلاق یعنی گھڑی ہوئی بات ہے، بنائی گئی بات ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے انزل علیہ الذکر من بیننا، اس پر ذکر نازل ہوا ہمارے درمیان میں سے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مالی لحاظ سے ہم سے بڑا ہے، یعنی بظاہر دنیاوی اعتبار سے مرتبے میں ہم سے بڑا ہے، تو فرشتہ اسی کی طرف آیا ہے، اسی کی طرف نصیحت نازل ہوئی، قرآن مجید کو نازل کیا گیا، کسی اور کا طرف کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انزل علیہ الذکر من بیننا، مطلب ہم جیسے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ہم جیسے بڑے بڑے قریش اور بڑے بڑے علاقے اور بڑے مانے تانے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کے اسی کے اوپر نازل ہونا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ صرف آپ پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ اور اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید پہ شک کر رہے ہیں۔ بل لما یذوق عذاب، بلکہ اگلی بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے عذاب کو نہیں چکھا ہے، جب ان پہ عذاب آئے گا نا تو پتہ پھر چلے گا۔ بل لما یذوق عذاب، انہوں نے انکار کرنے کا عذاب نہیں چکھا ہے، جب یہ عذاب چکھیں گے نا رب کا، ان کافروں کو پتہ پھر چلے گا۔ پھر اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، ام عندهم، کیا ان کے پاس ہے خزائن، خزانے، رحمت ربک،
تیرے رب کی رحمت کے، کیا انہی کے پاس رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ وہ رب جو غالب ہے، وہ رب جو عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانے کے پاس ہیں کہ یہ جسے چاہتے اسے ملتا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، جس پہ چاہے رسالت نازل کر سکتا ہے، جس پہ چاہے رحمت کر سکتا ہے۔ یہ کون ہے جو رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک بننے والے ہیں کہ اس پہ نازل کیوں ہوا، ہم پہ کیوں نہیں نازل ہوا، یہ نبی کیوں بنا، وہ نہیں بنا، یہ نہیں بنا؟ کیا یہ رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں؟ ان کے پاس چابیاں ہیں؟ تیرا رب جو کہ عزیز اور وہاب ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے مزید ان پہ اوپر ان کا برا حال بیان کرتے فرمایا، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا انہی کے پاس ہے زمین و آسمان کی بادشاہت اور جو اس کے درمیان میں ہے؟ اگر انہی کے پاس بادشاہت ہے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو پھر انہیں چاہیے کہ سیڑھیاں جو ہے وہ لگا کر چڑھنا شروع کر دے، اوپر چڑھتے جائیں، اوپر دیکھتے جائیں کہ کیا انہی کے پاس اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ اوپر چڑھ کر آسمان کے دروازے تک جائیں اور وہاں جا کے وحی کا دروازہ بند کر دیں، روک دیں وحی کو۔ لیکن ایسا ان کے پاس نہیں ہے۔ جب ان کے پاس نہیں ہے تو جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ بھی ان بڑے بڑے لشکروں میں سے ہیں جو کہ شکست کھا جاتے ہیں۔ کسی چھوٹے سے لشکر سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں شکست دے سکتا ہے۔ جندن یعنی یہ ایسا نہیں ہے ان کے پاس پاور لشکر کہ جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، جو شکست نہیں کھا سکتا، جو پاور میں ہے، ان کی طاقت ایسی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ بھی انہی لشکروں میں سے ایک ہے کہ جنہیں کئی بڑے بڑے لشکروں نے یا چھوٹے چھوٹے لشکروں نے بھی ہرا دیا ہوتا ہے، مغلوب کر دیا ہوتا ہے۔ ان کے پاس کوئی بڑی پاور نہیں ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی انبیاء کو، رسولوں کا انکار کیا تھا۔ وعاد، اور قوم عاد نے بھی، وفرعون ذو الاوتاد، اور اس فرعون نے بھی، وہ فرعون بھی جو میخوں والا تھا، جو میخیں گاڑتا تھا۔ اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس فرعون کے پاس اتنا ظالم تھا کہ اپنے نہ ماننے والوں کے ہاتھوں میں یوں باندھ کے اوپر سے ہاتھوں کے اندر جو ہے میخیں، کیل بڑے بڑے وہ لگوا دیتا تھا۔ یا یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا کہ جب کسی جگہ پہ ٹھہرتے تھے تو وہاں پہ ان کے خیمے اتنے لگائے جاتے تھے کہ وہ زمین پہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ میخیں یعنی بڑے بڑے کیل لگائے جاتے تھے۔ تو اس فرعون نے بھی جھٹلایا تھا ان سے پہلے، قوم نوح نے بھی، قوم عاد نے بھی، اور وہ فرعون جو کہ اوتاد والا تھا اس نے بھی انکار کیا تھا۔ اسی طرح فرمایا وثمود، اسی طرح قوم ثمود نے بھی، وقوم لوط، اور قوم لوط نے بھی، واصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ والوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ یہ اصحاب الایکہ کے رہنے والے، اس سے مراد کون ہے؟ جیسے کہ سورۃ شعراء میں گزرا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب نے بھی جھٹلایا تھا۔ اولئک الاحزاب، یہ سب کے سب گروہ ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ احزاب ہیں، لشکر تھے۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے یہ نہیں جھٹلایا تھا رسولوں کو مگر، ان کل الا نہیں تھے یہ مگر، کذب الرسل انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب تو ان کے اوپر بھی سزا حق ہو گئی تھی، واقع ہو گئی تھی، عقاب اور سزا ان پر جو ہے وہ پڑ گئی تھی۔ یعنی اے مکہ والو تم مت سمجھو کہ تم رب کے سامنے بہت بڑے بن گئے ہو، تمہیں کچھ ہوگا نہیں، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، تمہیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، ایسا نہیں۔
تم سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے تھے، تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ قوم نوح گئے، قوم عاد گئے، فرعون گیا، سمود گیا، قوم لوط گئے، قوم شعیب گئے، وہ بھی لشکر تھے، وہ بھی جماعتیں تھیں، وہ بھی گروہ تھے۔ ان سب نے جب رسولوں کو جھٹلایا تھا تو اللہ کا عذاب ان پہ واقع ہوا تھا۔ اور اب تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کے اس قرآن کو، رسول کو مانتے ہو جو تو ہمارے سب چیزیں حق لے کے آ رہا ہے؟ فرمایا وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا، ایک چیخ کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، مَا لَهَا جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ کہ جب وہ چیخ آئے گی تو اس میں کوئی سٹاپ، کوئی بریک، کوئی پاس، کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ فواق کہتے ہیں اس ٹائم کو، جب کسی کا دودھ دینے والا جانور جب ایک دفعہ دودھ دیتا ہے تو تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر دودھ دوبارہ دیتا ہے، درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے اس کو فواق بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان پر بھی عذاب آ گیا تو انہیں کوئی چھوٹ، کوئی مہلت، تھوڑا سا وقت بھی نہیں ملے گا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، وَقَالُوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارا جو حصہ ہے، ہمارا جو حساب ہے، ہمارا جو بھی ہمارے لیے اچھائی یا برائی ہے، اللہ اس کو جلدی پورا کر دے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، جلدی کر ہمارے لیے، قطنا، قطنا کا معنی تو قطع کا حصہ بھی معنی ہوتا ہے، حصہ، نصیب۔ تو مراد یہ ہے جیسے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ یستعجلونک بالعذاب، یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ سب کچھ سچ ہے نا تو پھر جلدی عذاب دے دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اچھا پھر ہم نہیں مان رہے نا، اچھا جو ہمارے لیے حصہ ہے چلو جلدی پورا کرو۔ وقالوا ربنا عجل لنا، جلدی کرو ہمارے لیے ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے پہلے۔ اللہ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، تحمل سے کام لیجئے، اور اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرتے رہے، جن نیک بندوں میں سے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، ہمارے نیک بندے داود علیہ السلام کو بھی یاد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے چند انبیاء علیہ السلام کا واقعہ، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینا ہے اور ایک طرف ان کو بھی ڈرانا ہے کہ اللہ کے نیک بندے پہلے بھی ایسے ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا، اور ہم نے اپنے نیک بندوں کو بڑے بڑے مقام بھی عطا فرمائے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام ذل ایدی، ایدی کا معنی ہے ہاتھوں کو، ید کی جمع جو ہے وہ ایدی بولا جاتا ہے۔ ذل ایدی یعنی داؤد علیہ السلام جو بڑی قوت والے تھے، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ نے انہیں ایک کچھ ایسی پاور بھی عطا فرمائی تھی جو عموماً انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ لوہے کو موڑ دینا، پہاڑوں کو جو ہے وہ چلا دینا، اللہ نے یہ انہیں عطا فرمایا تھا۔ انہ اواب، کہ وہ داؤد علیہ السلام بے شک اتنی طاقت کے باوجود بھی، انہ بے شک وہ اواب تھے، یعنی اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کیا۔ یسبحن بالعشی والاشراق، وہ پہاڑ بھی ان کے تابع ہو کر صبح و شام جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی شام کو، والاشراق اور صبح کو۔ داؤد علیہ السلام جب اللہ کے کلام زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوم پڑتے تھے صبح و شام۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً،
اور اللہ نے فرمایا اور پرندوں کو بھی اللہ نے ان کے لیے جمع کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز سن پہ پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے۔ کل لہ اواب، سب کے سب ان کے فرمان کے آگے تابع تھے اور اللہ کے آگے بھی رجوع کرنے والے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا او لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کچھ دے دیتا ہے جو چاہے، تم اعتراض کر رہے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیسے بنا دیا، ہم بڑے بڑے لوگ تھے تو اللہ نے ان کا انتخاب کیسے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ دے سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پہاڑ چڑھا دیے، پرندے ان کے سامنے جمع کر دیے، اور اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی ان کو۔ اللہ نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا، ملکہ ان کی بادشاہت کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ایسی گفتگو عطا فرمائی جس میں انتہائی فیصلہ کن وہ بات کیا کرتے تھے، یعنی ایک ایسی آواز، ایک ایسی زبان عطا فرمائی جس میں ایک ایسا خطاب ہوتا تھا جو فیصلہ کن ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو کہ ایک سپاہی تھے جنہوں نے یعنی طالوت کے لشکر میں ہوتے ہوئے جالوت کو قتل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا تھا۔ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے اندر جو آج کل نظام حکومت جمہوریت کہا جاتا ہے، یہ کوئی اسلامی نظام نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر خلافت ہوتی ہے جس میں خلیفے کو مشورے سے بنایا جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ بادشاہت بھی ہو تو وہ بھی اسلام کے ہم منافی نہیں ہے، جبکہ بادشاہت اللہ کے حکم پہ اور اللہ کے رسولوں کے حکم پہ چل رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ان کی بادشاہت کو، ان کی خلافت کو نہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو یہ بادشاہت عطا ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی اپنے ان نبیوں کو، اس لیے بذات خود فی نفسی ہی بادشاہ کا ہونا یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، بادشاہت بنا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو توڑنا یہ غلط ہے۔ فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی، وفصل الخطاب، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا قول و قرار ایسا عطا فرمایا تھا، ایک ایسی یعنی زبان عطا فرمائی تھی جس میں فیصلہ جو ہے وہ ہوتا تھا۔ پھر اللہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے الخصم، ان دو جھگڑا کرنے والوں کی، اذ تصوروا المحراب، جب وہ دونوں محراب کو کراس کر کے اسے جو ہے وہ دیوار کے اوپر سے گزر کے کمرے میں آ گئے تھے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام اپنے رب کی تسبیح میں مشغول تھے، اپنے رب کے ہاں دعاؤں میں مشغول تھے۔ دو لوگ جو ہے بجائے دروازے سے آنے کے دیوار کے اوپر والی سائڈ سے گزر کے ان کے پاس آ گئے۔ محراب کا معنی وہ حجرہ، وہ کمرہ جس میں وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تصورہ، سور کہتے ہیں سین کے ساتھ سور، دیوار کو، تصورہ دیوار پہ چڑھنا ہے۔ خصم کہتے ہیں ایک دوسرے کے مخالف لڑنے والوں کو، کہ جب لڑنے والے جب دیوار کراس کر کے ان کے پاس آ گئے تھے، اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم، جب وہ داخل ہوئے تھے داؤد علیہ السلام پہ تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ دروازہ بند ہے، یہ دیوار کے اوپر سے کود کے آ گئے۔ قالوا لا تخف، آنے والوں نے کہا داؤد علیہ السلام مت ڈرے، خصمانی، ہم ایک دوسرے کے
مخالف ہیں، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ہاں اختلاف ہو گیا ہے، بغا بعضنا علی بعض، ہمارا بعض نے بعض پہ زیادتی کر دی ہے، ہم میں سے کوئی زیادتی کرنے والا ہے، فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ولا تشطط، اور کہیں بھی کمی نہ کیجئے، کہیں پر بھی کوئی نا انصافی نہ کیجئے، واہدینا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راہ جو ہے وہ بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جب فصل الخطاب دیا تھا تو فرمایا کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا تھا کہ داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں حجرے میں موجود تھے، دو لوگ دیوار پھلانگ کے ان کے پاس آئے، ان سے وہ گھبرا گئے، ففزع منہم، اور انہوں نے کہا مت گھبرائے، ففزع منہم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں دو، ہم میں سے کوئی زیادتی کر رہا ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے اور اس میں کوئی کمی، اس میں کوئی نا انصافی نہ کیجئے۔ اچھا اب بات کیا ہے، کون سے اختلاف ہے؟ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ، ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو اس کے پاس ہے، 99 نعجہ ہے، دمبیاں، دمبی کہتے ہیں جانور کو جو کہ بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے، اس کو نعجہ بولتے ہیں، کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، میرے اس بھائی کے پاس 99 ہے اور میرے پاس صرف ایک ہے، اور یہ اس ایک کے بارے میں بھی کیا کہتا ہے؟ فقال اکفلنیھا، کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، وعزنی، اور یہ میرے اس سے مانگنے میں بھی بڑی سختی کر رہا ہے، وعزنی، بات کرنے میں زور لگا رہا ہے، فی الخطاب، اپنی بات میں، یعنی گویا کہ یہ میرا بھائی وہ ایک دمبی بھی مجھ سے مانگ رہا ہے اور مانگنے میں جو ہے وہ شدت کر رہا ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، میرے پاس جو ہے وہ ایک ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ 99 ہے، اور یہ میری ایک دمبی کو بھی مانگتا ہے اور اس کو بھی مانگنے میں جو ہے وہ مجھ سے ضد کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، تو آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ کیا میں اپنی اس بھائی کی بات مان لوں کہ اپنی ایک دمبی بھی اس کو دے دوں، یا یہ جو مجھے اوپر کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ مجھے کچھ دے، بجائے یہ کہ میرے پہ میں تھوڑی چیز والا ہوں، یہ زیادہ چیز والا ہے، اسے چاہیے کہ مجھے دے، نہ یہ کہ میری تھوڑی چیز بھی اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس کے پاس 99 اور میرے پاس صرف ایک واحد 1 ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ بھی مجھے دے دو، میں اپنا 100 پورا کر لوں۔ تو آپ ذرا اسے سمجھا دیجئے، یا یہ ہے کہ اسے روک دیجئے، ایسا نہ کریں۔ اب داؤد علیہ السلام نے فرمایا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، تحقیق یہ تیرے پہ ظلم کر رہا ہے، بسؤال نعجتك الى نعاجه، کہ تیری ایک دمبی کو جو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے، یہ مانگ کر، یہ چیز طلب کر کے تجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، پھر فرمایا آگے ایک جنرل بات بتائی، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بہت سے من الخلطاء، جو پارٹنرز ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلطاء ہوتے ہیں، خلیط بولتے ہیں ایک کو، اور خلیط کی جمع ہوتی ہے خلطاء، خلیط، خلطا یخلط، تخلیط، یا اس سے بولا جاتا ہے جب ہم مکسر کسی چیز میں، وہ جو کہتے ہیں نا، یہ مکسر مشین کیا ہوتی ہے کہ 2-3 چیزوں کو لا کے ایک میں ڈالا، اس نے چلا دیا، دروں کر کے اس نے ساری چیزیں مکس کر کے ایک بنا دی، ہاں، تو یہ جو مکسر چیزیں ہوتی ہیں، مکسر ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتی ہیں چیزیں، ان کو بھی خلیط بولا جاتا ہے، اور عربی زبان میں وہ بھی خلیط ہوتے ہیں جو مل کر ایک بزنس، ایک کام کرتے ہیں، جس کو ہم پارٹنر، شریک بولتے ہیں۔ تو فرمایا بہت سے آپس میں شرکت کرنے والے جو پارٹنر لوگ ہوتے ہیں، لا یبغی بعضهم علی بعض، البتہ زیادتی کرتے ہیں ان کا بعض میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ،
کہ بہت سے ایسے شریک جو ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ اکثر زیادتیاں کیا کرتے ہیں، اس لیے اس نے تجھ سے مانگ کر تجھ پہ زیادتی کی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے کہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک عمل کرنے والے اور ایمان لانے والے لوگ آپس میں پارٹنر اور شریک ہو کر بھی کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، لیکن فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن وہ تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو خلیط اور بزنس یا کسی جگہ پہ پارٹنر بنتے ہیں اکثر ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، لیکن تھوڑے ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ اب یہ جواب دیا داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو، تو فوری یاد آ گیا، اوہو میں غلطی کر بیٹھا۔ وَظَنَّ داود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، یہ جواب دے کر داود علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا تھا۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، اپنے رب سے استغفار کیا، اپنے رب سے معافی مانگی۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور رب کے سامنے جھک گئے، خر رکوع میں، وَأَنَابَ، اور رجوع کیا، پوری طرح رجوع کیا۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، اپنے رب سے فوری معافی مانگی۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور اپنے رب کے سامنے رکوع میں چلے گئے، سجدے میں یا رکوع میں چلے گئے۔ وَأَنَابَ، اور اللہ کی طرف اور رجوع کر لیا۔ فَغَفَرْنَا لَهُ، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں، لَزُلْفَا، قرب تھا، مرتبہ تھا، وَحُسْنَ مآب، اور ان کا ہمارے ہاں بہت ہی اچھا ٹھکانہ تھا، بہت ہی حسن مآب، بہت ہی اچھا ٹھکانہ تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں داؤد علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اشارہ اس ضمن میں ہوا ہے کہ اے لوگو، اے مکہ کے لوگوں اور اے دنیا کے لوگوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں نہ مان رہے ہو؟ تو اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے انکار کیا، اللہ نے ان کا برا انجام کیا، اور اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے بھی آئے جنہیں اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، اللہ نے انہیں آزمایا بھی تھا، جن میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، لوہے کو اپنے ہاتھوں سے جیسے چاہتے موڑ سکتے تھے، پہاڑ اللہ نے ان کے تابع کیے تھے، پرندے ان کے لیے جمع کر دیے تھے، سب ان کے تلاوت کے ساتھ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے حجرے میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اچانک دیوار سے دو لوگ گزر کے آ گئے۔ داؤد علیہ السلام شروع میں تک گھبرا کے، آنے والوں نے کہا بھئی پریشان نہ ہو، ہم بھی تیری طرح انسان ہیں، اصل میں ہمارے ہاں ایک اختلاف ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارا جلدی فیصلہ کریں۔ کیا ہے جی؟ اس کے پاس 99 دنیا ہے، میرے پاس ایک، اور یہ ایک بھی کہتا مجھے دے دو، تو کیا اس کا مانگنا مجھ سے صحیح ہے؟ میں نہیں، جب تیرے پاس ایک ہے تو یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ تو زیادتی کر رہا ہے۔ جب تم دونوں آپس میں پارٹنر ہو تو اکثر پارٹنر ایک دوسرے پہ زیادتی کیا کرتے ہیں، ہاں نیک لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اب بظاہر داؤد علیہ السلام کو سے یہاں پہ کون سی غلطی ہوئی جس کی بنیاد پہ انہیں فوری پتہ چل گیا کہ میں گھبرا گیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے پاس یہ دو لوگوں کا آنا ایک آزمائشی طور پہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور انہیں آزمایا اس لیے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فصل الخطاب عطا فرمایا تھا۔ فصل الخطاب کا معنی کہ ایک ایسی گفتگو اور ایک ایسا فیصلہ کرنے والا انہیں انسان بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بھی بات کرتے، جو بھی فیصلہ کرتے، وہ ان کا صحیح ہوتا تھا۔ لیکن اللہ نے انہیں آزمایا کہ دو لوگ آئے، ایک کی بات سنی اور دوسرے کی بات ابھی نہیں سنی۔ یاد رکھ لیں کہ جس کو ہم جج اور قاضی بولتے ہیں، اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے حق میں جتنے بھی دلائل دینا چاہتا ہے دے دے،
لیکن جب تک دوسرے کی بات نہ سنے تب تک فیصلہ نہیں کیا جاتا. دوسرے کو صفائی دینے کا موقع دیا جاتا ہے تب فیصلہ دیا جاتا ہے. یہ ان کی غلطی تھی، اور انہوں نے جب پہلے کی بات سن کر فوری فیصلہ سنا دیا تھا نا کہ یہ تجھ سے جو ایک مانگ رہا ہے یہ بھی زیادتی کر رہا ہے، یہ ان کا فوری فیصلہ دینا صحیح نہیں تھا. جیسے انہیں پتا چلا کہ میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں تو فوری اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا. اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف فرما دیا. گویا کہ ان سے جو مسٹیک ہوئی وہ صرف یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک بندے کا مقدمہ سنا اور اس کی مخالف کی بات ابھی نہیں سنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا. یہ ان سے غلطی ہوئی تھی. جتنا انسان کا بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے پھر اس انسان کو اتنی زیادہ احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ ایک میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے. بعض دفعہ ہمارے پاس آ کے کوئی بندہ عذر بیان کرتا ہے یا کوئی بندہ دوسرے شخص کے بارے میں شکایت لگاتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو ہم فوری اپنی زبان کھول دیتے ہیں کہ اچھا وہ تو بڑا برا انسان ہے، اس نے غلط کیا ہے. ایسا نہیں. کبھی بھی زندگی میں کسی کے بارے میں بات سن کر حتمی فیصلہ مت کیجئے جب تک کہ دوسرے مخالف کی بھی بات نہ سن لیں. جب تک مخالف کی بات نہ سنیں اس وقت تک کسی یک طرفہ فیصلہ نہ کیجئے، خواہ وہ کتنی قسمیں کھا لے. آج کل بہت سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں خامد بیوی کے معاملے میں. خامد کہتا ہے میری بیوی ایسی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. بیوی کہتی ہے خامد ایسا ہے ایسا ہے. تو لوگوں کی عموماً اپنی طرف سے بڑا سچا بن جاتے ہیں، لیکن جب دوسرے کی بات سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. اس لیے زندگی میں ایک روٹین بنا لیجئے کہ کسی ایک انسان کے کہنے پہ کسی دوسرے انسان کے بارے میں اچھا یا برا نظریہ نہ بنائیں جب تک کہ اس بات کے بارے میں دوسرے سے بھی تحقیق نہ ہو جائے. اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. ان بعض الظن اثم. تو داؤد علیہ السلام سے اصل میں یہ مسٹیک ہوئی کہ انہوں نے ایک بندے کا فیصلہ سنا، دوسرے بندے کا اختلاف سننے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ ایک مانگ کے تجھ سے زیادتی کر رہا ہے. بھائی سنو تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اسی کی ہو، حق اس کا بنتا ہو. یہ تھی غلطی جس پر انہوں نے استغفار کیا اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. اس میں بعض مفسرین کا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ دو آنے والے فرشتے تھے جو داؤد علیہ السلام کے یہ جو فصل الخطاب تھا اسے آزمایا گیا کہ یہ بھی اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ کا اتنا بڑا مرتبہ انہیں ملنے کے باوجود بھی وہ الہ یا معبود نہیں بن سکتے. وہ بالکل کہہ لیں کہ رب بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اس پر بھی ان سے غلطی ہو گئی تھی اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. بعض مفسرین نے یا بعض ایسی چیزیں ان آیات کے بارے میں مشہور ہیں جو کہ کسی بھی احادیث سے ان کی تائید نہیں ہوتی، جس میں کہا جاتا ہے کہ اصل میں نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام کی اپنی بہت ساری بیویاں تھیں اور انہیں جو ہے وہ اپنے کسی ملازم یا اپنے کسی متحد کی بیوی پسند آ گئی تھی اور وہ اپنے اس ملازم کو کہتا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ میں اس سے نکاح کروں. تو جب وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اے داؤد ذرا فیصلہ کر دیجیے، اس کے پاس 99 ہے اور میرے پاس ایک ہے، تو یہ ایک بھی مجھ سے مانگ رہا ہے. تو گویا کہ داؤد علیہ السلام کو سمجھانا تھا کہ آپ کے پاس تو اتنی بیویاں ہیں اور اس بیچارے کی ایک بیوی بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آ جائے. ان کے سامنے مسئلہ آیا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ مجھے سمجھانا چاہتا ہے، تو فوری انہوں نے اپنے اس فیصلے سے توبہ کر لی. لیکن یہ والا واقعہ، یہ والی چیز
کسی حدیث میں یا کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے جس میں بیویوں کا تذکرہ ہو یا جس میں ایسا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام سے جس چیز کو اللہ نے معاف کیا وہ ان کا وہ والا مسٹیک تھی کہ انہوں نے ایک کا فیصلہ، ایک کی بات سن کر فیصلہ کر دیا اور دوسرے کی بات ابھی سنی ہی نہیں تھی، یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہے، یعنی ان کا اختلاف، ان کی جو غلطی ہوئی تھی اس معاملے میں جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ نہیں کیا۔ ہاں اتنا قرآن مجید نے بتایا ہے کہ آنے والوں نے اپنا اختلاف ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے فیصلہ یہ کر دیا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، تو یہاں ان کے فیصلے میں کوئی ایسی بات تھی جو اللہ نے بیان نہیں کی، یا پھر ایک کا فیصلہ جو ظاہراً قرآن مجید کا سیاق ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ایک کا فیصلہ سن کر، ایک کی بات سن کر فیصلہ سنا دینا، یہ والی بات ان سے جو ہے وہ مسٹیک ہوئی، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے آزمائش تھی، وہ فوری اللہ کی طرف انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنا دیا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، اب فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور کبھی بھی اپنی خواہشات کے پیچھے مت لگیے، فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ اور یاد رکھ لیں کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوتا ہے، بما نسوا، بسبب اس کے جو وہ بھول جاتے ہیں یوم حساب کو، جو وہ حساب کے دن کو بھول جاتے ہیں، اس وجہ سے پھر انہیں جو ہے وہ بہت ہی سخت ان کے لیے عذاب ہوتا ہے جو بھول جاتے ہیں اور سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور کہا کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ، نائب بنا دیا ہے۔ ویسے خلیفہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا کسی پہ، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کا فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ان کی بادشاہت، تو ان کی بادشاہت بھی تھی، اور بادشاہت کے اندر جو انسان اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہوتا ہے وہی خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا نائب زمین پہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات زمین پہ پورے کر رہا ہوتا ہے اور نافذ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے، لوگوں کے اندر حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کی، بظاہر مخاطب داؤد علیہ السلام ہے، لیکن اس سے خطاب تمام ان لوگوں کو ہے جنہیں فیصلہ کرنا، جنہیں دوسروں کے بارے میں کوئی رائے دینے کا حق ہوتا ہے، کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کے پیچھے مت لگے، جو ہمارا مخالف ہوتا ہے ہم اسی کو برا کہتے ہیں، نہیں، اگر ایسا کرتے رہ گئے نا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، یاد رکھ لیں ان کے لیے سخت عذاب ہوتا ہے۔ بما، بسبب، باب سبب کے معنی، ما نسو، جو بھول گئے وہ، یوم الحساب، حساب کا دن، حساب کے دن کو بھولنے کی بنیاد پہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوتا ہے، اور اب اس صورت کا آگے اصل مضمون شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک، اس آیت تک یہ صورت صرف اپنے تمہیدی کلمات بیان ہو رہے ہیں۔ یہ جو 26 نمبر آیت ہے، یہاں تک اس صورت کی ایک تمہید ہے، ابتدا ہے۔ قرآن مجید کی قسم، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کافر اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس طرح تم جھٹلا رہے ہو، بہت سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم شعیب نے، قوم لوط نے،
اور اللہ کے نیک نیک بندے گزرے ہیں پہلے بھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں ہیں۔ داؤد علیہ السلام جن کو ہم نے بہت بڑی بادشاہت دی تھی، جنہیں ہم نے بہت بڑا مرتبہ دیا تھا، اللہ نے انہیں بہت بڑی چیز فصل الخطاب عطا فرمایا تھا۔ بات کے اندر بات کرنی ہے تو انتہائی فیصلے والی بات کرنی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ معبود اور الہ کوئی نہیں بن سکتا اللہ کے علاوہ۔ یہ ساری تمہید ہے۔ اب اس آیت کے بعد اب وہ اللہ کا پیغام شروع ہوتا ہے جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اور پیغام ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ لوگوں، جس ذات نے یہ قرآن دیا ہے، نبی بھیجا ہے، یہ زمین و آسمان ایسے باطل تو نہیں پیدا کیے گئے کہ کافر سمجھتے ہیں بس زمین و آسمان بنایا گیا ہے اور بات ختم۔ نہیں، آج ہم اسی آیت 26 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے جو آگے کی آیات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کل کی کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت اور لگاؤ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے ان لوگوں کے اندر بنا دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ